عبید اللہ بن ابی یزید نے بیان کیا کہ حضرت ابو البابا رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم ان کے پیچھے ہو لیے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو ہم بھی اندر گئے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑا ہی پرانا گھر اور ان کی اپنی حالت بھی از حد سادہ سی تھی۔ میں نے ان سے سنا، کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص قرآن کریم کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ راوی حدیث نے کہا، میں نے ابن ابی ملکیہ سے کہا اگر وہ خوش آواز نہ ہو تو انہوں نے کہا جہاں تک ممکن ہو آواز کو عمدہ بنائیں۔ سنن ابی داؤد حدیث 1471۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کسی چیز کو اس قدر کان لگا کر نہیں سنتا جتنا کہ کسی خوش الحان نبی کے بلند آواز سے قرآن پڑھنے پر کان لگاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث 1473۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان پڑھتے سنا، مگر ان کی قرأت اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مجھے یہ صورت پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں اس پر جلدی کرتا اور جھپٹ پڑتا، مگر میں نے اس کو مہلت دی حتیٰ کہ وہ فارغ ہوا۔ پھر میں نے اس کی گردن اپنی چادر سے پکڑ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو سورہ فرقان پڑھتے سنا ہے اور یہ اس کے خلاف پڑھتا ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا پڑھو، چنانچہ اس نے اسی قرأت میں پڑھی جو میں نے اس سے سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اتاری گئی ہے۔ پھر مجھے فرمایا پڑھو، چنانچہ میں نے بھی پڑھی تو آپ نے فرمایا ایسے ہی اتاری گئی ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، تو اس سے جو آسان لگے پڑھو۔ سنن ابی داؤد حدیث 1475۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی غفار کے تالاب کے پاس تھے کہ آپ پر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ عز و جل سے عفو مغفرت کا سائل ہوں کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوسری بار آئے اور پہلی کی مانند ذکر کیا حتیٰ کہ 7 حروف تک پہنچے۔ فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو کلام اللہ 7 حروفوں پر پڑھائیں، جس حرف پر بھی وہ پڑھیں گے صحیح ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث 1478۔